بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے استقبال کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین کی سر پر ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر حوریں کہتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے، اور کہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار سے ٹھنڈک پائیں۔ یہ حدیث مبارکہ روزے داروں کے لیے، اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، جب سے روزے دار کے لیے جنت اپنے آپ کو سجاتی ہے، اور فرمایا کہ فرشتے اس کو سجاتے ہیں کہ اس میں زیب و زینت کی جاتی ہے، اور اس میں بسنے والی حوریں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ساتھی بنا دیں، ہمارے لیے شوہر منتخب فرمائے، ایسے جو روزے رکھنے والے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان حوروں کی دعائیں بھی سنتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کون سے نیک لوگ ہیں جو ان کے حقدار ہیں۔ جو لوگ اپنے اوپر سے تمام مشکلات پریشانیاں ایک طرف ڈال کر کے اللہ کی عبادت میں روزے میں مصروف ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ روزے رکھتے ہیں، تراویح میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ حوریں عطا فرما دیتے۔ قرآن کریم میں بھی اس سے متعلق ارشاد فرمایا، حور مقصورات فی الخیام۔ تو اتنی زبردست فضیلت اور خوشخبری سننے کے بعد بھی جو لوگ روزے سے بے خبر رہیں اور رمضان کا مہینہ بھی غفلت میں ہی ٹال دیں، اور صرف تھوڑی مصروفیت کہ کیا کہ کاروبار کرنا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، کارخانے میں کام کرنا ہے، اس مناسبت کو لے کر کے کہ مشکل ہوتی ہے روزے چھوڑ دیے جائیں، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم اپنے آس پڑوس میں اور اپنے کام کاج میں ساتھ ہونے والے لوگوں پر توجہ رکھ کر کے تھوڑی ترغیب چلایا کریں کہ دیکھو روزے کی مشقت تو تھوڑی ہے، اور یہ روزہ بھی گزر جائے گا، اس کا وقت بھی گزر جائے گا، اور یہ تھوڑی مشقت ہے یہ بھی گزر جائے گی، مگر اس کا جو اجر ہے وہ لامتناہی ہے، ختم نہ ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ سے راضی ہوں گے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا ایک عمل ہے، سمجھانا، اپنی بات چلانا، اللہ کے حکم کی ترغیب دیتے رہنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برائی کا ماحول بہت زیادہ ہے اور نیکی کی طرف آنے والے لوگ بہت کم رہ گئے، تو ہم اپنی دعوت چلاتے رہیں، اپنے آس پڑوس میں رہنے والے بسنے والے کام کاج والوں پر تھوڑی محنت کرتے رہیں، اور بولنا ہی ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک تو یہ عمل منقول ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ زمانہ بہت زیادہ ہی پرفتن ہے، تو اس وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ دجالی تمام فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہے۔ جمعے کا دن ہے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن سب سے بڑی عبادت جمعے کی نماز ہے، تو جمعے کی نماز جتنی بڑی عبادت ہے اس کے لیے اتنا اہتمام ہے کہ اس کے لیے نہانا دھونا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، مونچھیں تراشنی ہیں، ناخن کاٹنے ہیں،
زائد بال صاف کرنے ہیں، یہ تمام امور انجام دے کر کے جلد از جلد مسجد میں آ جانا، کچھ اللہ رسول کی بات، دین کی بات سن لینا، مسجد کے ماحول میں بیٹھ جانا فائدے سے خالی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔